اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات کے بارے میں بات کی تھی، اور اس میں جو پہلی صفت ہے اس کی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک کامیاب ہیں وہ لوگ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خضوع اور خشوع یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جو عموماً علماء کی اصطلاح میں ذکر ہوتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں۔ عوام کو بسا اوقات اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو خضوع کا معنی یہ ہے جو ذوات کے ساتھ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اب ان اعضاء کو اللہ کے سامنے نماز کے اندر کیسے جھکایا جائے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ پاک کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ تم قانت ہو۔ قانت کا معنی ہے بے حرکت اور بالکل خاموش اور ساکت کھڑے ہونے کا نام قانتین ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازوں کا یہی حال تھا کہ وہ بالکل ساکت قانت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کے موسم میں اپنے گھر کی چھت پہ یہ نماز پڑھتے، رات کی نماز قائم کرتے، رات کی نماز کو پڑھتے تو یوں لگتا جیسا کہ کوئی لکڑی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کی نماز میں خضوع تھا۔ لیکن اب میں نے جو آپ کو بتایا کہ اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ پاک کے سامنے جھکانا، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا کام کی حالت میں بھی ہم جھک کے کھڑے ہوں؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ خضوع کے ساتھ نماز پڑھی گئی؟ ہرگز نہیں۔ اس لفظ خضوع کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے سامنے ہم ایسے کھڑے ہوں، ایسے انداز میں اپنی نماز پڑھیں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ہم اپنی عقل سے اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ان احادیث کی روشنی میں اپنی نماز کو دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی میں نماز کو کیسے پڑھا۔ اب ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری بے ادبی کا عالم یہ ہوتا ہے، گستاخی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز میں توجہ نہیں دے پاتے۔ کبھی سر کو کھجلاتے ہیں، کبھی جسم کے دوسرے حصے کو کھجلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے پروگرام میں آپ کو یہ واضح کر دیا تھا کہ بغیر کسی ضرورت کے کام کی حالت میں، یعنی ایک رکن کی حالت میں اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ حرکت دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ 2 مرتبہ حرکت دیں گے تو آپ کی نماز بے برکت ہو جائے گی۔ بغیر ضرورت کی حرکت نہ دینا ہی کمال ہے، اور اسی کو نماز برکت والی نماز کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جسے خضوع والی نماز کا نام دیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو نماز کی تعلیم دی، اور پھر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دور کے خلیفہ تھے، اپنے دور کے بہت بڑے بڑے حکمران تھے، لیکن وہ جہاں بھی جاتے لوگوں کو، عامت الناس کو نماز سکھاتے، نماز کی تعلیم دیتے، نماز کی ترغیب دیتے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی ضروری عبادت ہے جس کو سیکھ کر پڑھنا ہماری زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ چونکہ ہم ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ان نمازوں کی ادائیگی کے حوالے سے اگر ہم اطمینان کے ساتھ اس نماز کو نہیں پڑھ پاتے اور سیکھے بغیر اس نماز کو ہم پڑھیں، بے ادبی کے ساتھ اس نماز کو ہم پڑھیں، تو اس نماز کی برکت سے ہم یقیناً محروم رہ جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں
اکثر صحابہ کا یہ ذکر ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، وہ جہاں کہیں بھی جاتے تو وہ ارشاد فرماتے کہ کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم والی نماز سکھاؤں؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم والی نماز سکھاؤں؟ کیا اس طرح کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو لوگ دیکھتے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم والی نماز پڑھتے۔ نماز پہلی سیڑھی ہے اور اس کی ادائیگی عمدہ طریقے سے ہمارے اعمال میں کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرات خلفائے راشدین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہ بھی یہی معمول رکھتے تھے کہ جہاں بھی جاتے نماز کی ترغیب اور تعلیم فرماتے۔ فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ نماز کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی عام سی عبادت ہوتی اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہ ہوتی تو 2-3 اوراق میں ہی اس کا ذکر کر کے اس باب کو سمیٹ لیا جاتا، لیکن ہزاروں صفحات پر مشتمل فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم ترین عبادت ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہی بات سمجھانا آپ کو ضروری سمجھتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جس نے نماز میں سستی سے کام لیا یا تیزی سے کام لیا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصیحت فرمائی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے، تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک بدو آیا صحابی، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز اٹھو، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی اس نے دوبارہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ اس صحابی نے پھر نماز پڑھی اور حضور نے پھر یہی بات فرمائی کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس طرح کی نماز پڑھوں؟ تو اس جستجو کے بعد، اس فکر کے بعد 3 مرتبہ جب اس نے نہیں پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کا طریقہ نہیں سکھلایا۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ نماز کے پڑھنے کا وہ طریقہ پوچھا، یہ ضرورت محسوس کی، تو اس ضرورت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو تعلیم دی، نماز سکھائی۔ میرے بھائیوں، اس کثرت کے ساتھ جیسا کہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ 62 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے، نماز کا حکم ہے، احادیث بے شمار ہیں جس میں نماز کی تاکید ہے، اور حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اللہ، تابعین و تبع تابعین سے نماز کے تواتر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ہے۔ تو میرے بھائیو اور میرے دوستو، جیسا کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، خضوع کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو خضوع کیا ہے؟ خضوع کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم قیام میں ایسے کھڑے نہ ہوں کہ ہمارا وجود جھکا ہوا ہو، ہمارا سر جھکا ہوا ہو، بلکہ قیام میں سیدھی حالت میں کھڑا ہونا ہی نماز کے اندر خضوع ہے۔ چونکہ ہم نے اپنی نماز کو اس معیار سے دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کیسے ادا فرمائی، نماز کی تعلیم کیا فرمائی۔ تو قیام میں ایسے کھڑا ہونا، یعنی کہ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ کیسے کریں، ہم قیام کیسے کریں، رکوع میں کیسے جائیں، سجدہ کیسے ادا کریں، قاعدے میں کیسے بیٹھیں، سلام کو کیسے پھیریں۔ ان تمام اعمال کو، تمام ارکان کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہی نماز کے اندر خضوع ہے، نماز کے اندر خشوع اس کے بعد ذکر ہوگا۔ لیکن نماز کا جو خضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو قیام کی حالت میں اس طریقے سے کھڑے ہوں جیسا کہ حضور کھڑے ہوئے، سجدے میں اس طریقے سے جائیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے، اور رکوع ویسے کریں جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور قاعدہ اس حالت میں کریں جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اگر ہماری نماز بالکل وہی نماز ہوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی یا اس کی تعلیم فرمائی، تو یقیناً یہ ہماری نماز ہے اور خضوع والی نماز ہے۔ اب آتے ہیں خشوع کی طرف، تو یہ شین کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں آپ نے سنا، میں نے پڑھا کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں
جن کی پہلی خوبی اور صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں، جو خشوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں، تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام خشوع ہے۔ خضوع اپنے ظاہری جسم کے حصوں کو جھکانا، اور خشوع اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ اب اکثر و بیشتر ہمارے دوست، ہمارے احباب یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کے دوران جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ لیتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، وسوسات آتے ہیں، توہمات آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کا علاج اور حل پوچھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ڈیمانڈ ہے، جو صحابہ کرام کی ڈیمانڈ ہے، جو اللہ پاک کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر ہماری نماز ویسی نماز ہو جس کی جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے، تو یقیناً ہماری نماز سیدھی ہو جائے گی۔ وضو سے لے کے سلام تک کے جو اعمال ہیں اس پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق عمل کر کے دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ پاک کی چاہت کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کیا ہے۔ تو میں آج انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں نماز کے ارکان کی کیفیت اور ہیئت ذکر کروں گا کہ نماز کی ادائیگی کس طرح سے ہونی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات نماز کے بارے میں کیا ہیں اور سنت کے مطابق نماز کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔